السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہیلو دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو چلیے ہم آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا سبق ہے دوزخی۔ دوزخی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہنمی، یعنی وہ شخص جو جہنم میں ہو۔ ٹھیک ہے، یہ سبق کا نام ہے، اور یہ سبق لکھنے والا جو ہے عظیم بخش چغتائی ہیں۔ یہ بہت ہی بڑے اردو کے ادیب رہے ہیں۔ ابھی ہم ان کے بارے میں ذرا سا مختصر سا پڑھیں گے۔ تو چلیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دوزخی، عظیم بخش چغتائی۔ جب تک کالج سر پر سوار رہا، پڑھنے لکھنے سے فرصت ہی نہیں ملی۔ جو ادب کی طرف توجہ کی جاتی ہے نا، کہ جب تک ہم اسکول میں پڑھ رہے تھے، کالج آتے رہتے تھے، تب تک ہم پڑھنے میں مگن تھے کہ ہم لٹریچر کی طرف مائنڈ نہیں کر سکتے۔ When the college was along with me always, means when I was studying in my college, that time I did not get free time to turn my attention towards literature. اور کالج سے نکل کر بس دل میں یہی بات بیٹھ گئی کہ ہر چیز جو 2 سال پہلے لکھی گئی بوسیدہ، بدمذاق اور جھوٹی ہے۔ جب ہم کالج کو ڈراپ کر دیا، یعنی ہمارا جب کورس فنش ہو گیا، ہم کالج سے ہمارا کورس کمپلیٹ ہونے کے بعد جب ہم کالج سے باہر آ گئے، ہم جب اپنا ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیا، تو ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم کو یہ ایسا فیل ہوا، the matter set in our heart that everything that is written before 2 years are outworn and tasteless and lying, false. سمجھا کہ جو 2 سال پہلے لکھی گئی ہیں جو بھی کتابیں ہیں، وہ سب ادب کے معاملے میں اولڈ ہے، اس میں ٹیسٹ نہیں ہے، وہ فالس ہے۔ نیا ادب صرف آج اور کل میں ملے گا۔ اگر ہمیں نیو لٹریچر چاہیے تو نو اڈیز جو ٹوڈیز اور یسٹرڈیز کے لٹریچر میں ہوگا، رائٹنگز میں ملے گا۔ یعنی اگر ہم ماڈرن لٹریچر کو چیک کریں گے تب ہمیں نیا ادب مل سکتا ہے، ورنہ جتنی بھی کتابیں ابھی تک موجود ہیں وہ سب اولڈ لٹریچر ہے۔ سمجھتا ہے نا؟ اس نئے ادب نے اس قدر گڑبڑایا کہ نہ جانے کتنی کتابیں صرف نام دیکھ کر ہی واہیات سمجھ کر پھینک دی۔ یہ نیا لٹریچر، نیا ادب کی اس سوچ نے مجھے بہت پریشان کیا۔ اس پریشانی کی وجہ سے میں بہت سی کتابوں کو یوں ہی یہاں وہاں چھوڑ دیا، پھینک دیا، یہ سمجھ کر کہ اس کے اندر واہیات کا مطلب ہوتا ہے ربش ہوں گے، یعنی بے معنی چیزیں ہوں گی اس کے اندر۔ یہ سوچ کر میں نے بہت سی کتابوں کو ادھر ادھر پھینک دیا، اور سب سے زیادہ بیکار کتابیں جو نظر آئیں وہ عظیم بخش چغتائی کی تھی۔ اور ان ادب کی کتابوں میں جو سب سے زیادہ یوز لیس بک تھی، دیٹ واز بک آف عظیم بخش چغتائی، مینس بک آف عظیم بخش چغتائی واز مور ربش دین ادر۔ اوکے، گھر کی مرغی دال برابر والا مضمون۔ یہ عظیم بخش چغتائی میرے بڑے بھائی تھے۔ یہ رائٹر کہتی ہیں کہ عظیم بخش چغتائی میرے بڑے بھائی تھے، تو وہ گھر کا ہی فیملی ممبر تھا، اس لیے his writing was like nothing۔ سمجھتا ہے نا؟ گھر کے ہر کونے میں ان کی کتابیں رلتی پھرتیں۔ میرے بڑے بھائی عظیم بخش چغتائی کی کتابیں گھر کے in every corner of my house was moving here and there. Okay, many books of my brother Azim Baksh Chugtai was moving here and there in all corners of my house. مگر سوائے اماں اور 2-1 پرانے فیشن کی بھابیوں کے کسی نے اٹھا کر بھی نہ دیکھی تھی۔ مگر کبھی کبھی میری ماں اور اولڈ فیشن
جو بھابیاں تھیں میری، وہ کبھی کبھی کتاب کو ٹچ کرتی تھی، اٹھا کر دیکھتی تھی۔ اس کے علاوہ گھر کا کوئی بھی فیملی ممبر اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ یہی خیال ہوتا بھلا ان میں ہوگا ہی کیا۔ وہ بھی سوچتے تھے کہ ان کتابوں میں کیا ہو سکتا ہے، اس میں تو لٹریچر بھی نہیں، ادب بھی نہیں ہے۔ یہ سوچ کر کوئی بھی گھر کی کتاب کو، عظیم بیگ چغتائی کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ یہ ادب نہیں، پھکڑ، مذاق، پرانے عشق کے سڑیل قصے اور جی جلانے والی باتیں ہوں گی۔ ہم سب کو یہ لگتا تھا کہ ان کی کتابوں میں لٹریچر نہیں ہے، بلکہ بکواس ہے اور مذاق ہے۔ وہی پرانا اولڈ لو اسٹوری کا سڑیل سڑا ہوا فروزی ہوگا، فروزی اسٹوری آف اولڈ لو اسٹوری، اور جی جلانے والی باتیں، یعنی ہمارے دل دکھانے والی باتیں ہوں گی، یعنی بے پڑھے رائے قائم۔ ہم کتاب کو پڑھے نہیں تھے۔ وداؤٹ ریڈنگ بک وی اسٹیمیٹڈ آور اوپینین۔ مجھے خود یقین نہیں آیا کہ میں نے عظیم بھائی کی کتابیں کیوں نہیں پڑھی۔ مجھے بھی اس بات پر یقین نہیں تھا، یعنی مجھے بھی اس میں میں پریشان تھی اور مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیوں اپنے بڑے بھائی کی کتاب نہیں پڑھی۔ عظیم بیگ تو میرا بڑا بھائی ہے، مجھے اس کی کتابیں پڑھنی چاہیے تھی، میں نے کیوں نہیں پڑھی اس کی کتاب کو۔ اس بات پر مجھے بھی کبھی کبھی ایسا ایک خیال آتا تھا کہ میں کیوں نہیں پڑھی۔ شاید اس میں تھوڑا سا غرور بھی شامل تھا اور خود ستائی بھی۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے ذرا گھمنڈ ہو اور خود کی تعریف ہو، اس لیے اپنے بڑے بھائی کی کتاب میں نے کبھی کھول کر ہی نہیں دیکھی، پڑھا ہی نہیں۔ یہ خیال ہوتا تھا یہ پرانے ہیں، ہم نئے۔ میں یہ سمجھتی تھی کہ ہم یعنی رائٹر نیا لٹریچر والا ہے، نیو لٹریچر والی ہے، اور یہ عظیم بیگ چغتائی اولڈ لٹریچر والے آدمی ہیں۔ ایک دن یوں ہی لیٹے لیٹے ان کا ایک مضمون نظر آیا۔ میں اور رحیم پڑھنے لگے۔ نہ جانے کس دھن میں تھے کہ ہنسی آنے لگی اور اس قدر آئی کہ پڑھنا دشوار ہو گیا۔ رائٹر کہتی ہیں کہ ون ڈے، ایک دن مجھے اپنے بھائی عظیم بیگ چغتائی کی ایک آرٹیکل مجھے ملا، تو میں اور میرا چھوٹا بھائی رحیم پڑھنے لگے۔ پتہ نہیں میں کس پیشن میں تھی، یعنی رائٹر از سیئنگ دیٹ ڈونٹ نو ان وچ پیشن آئی واز دیٹ آئی اسٹارٹڈ لافنگ، اور اس قدر رو آئی کہ پڑھنا دشوار ہو گیا۔ اینڈ وی لوڈ ایز مچ دیٹ اٹ واز ہارڈ ٹو ریڈ۔ دشوار ہو گیا۔ ہم پڑھ ہی رہے تھے کہ عظیم بھائی آ گئے اور اپنی کتاب پڑھتے دیکھ کر کھل گئے، مگر ہم جیسے چڑ گئے اور منہ بنانے لگے۔ ہم پڑھ ہی رہے تھے، جب ہم پڑھ رہے تھے کتاب، اسی دوران ہمارے بڑے بھائی عظیم بھائی آ گئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہم لوگ عظیم بھائی کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو عظیم بھائی خوش ہو گئے۔ جب عظیم بھائی خوش ہوئے تو ہم چڑ گئے، ہم ناراض ہو گئے اور ہم منہ بنانے لگے، منہ بسورنے لگے، منہ بگاڑنے لگے۔ میرے بڑے بھائی وہ ایک ہوشیار تھے، بولے لاؤ میں تمہیں سناؤں، اور یہ کہہ کر ایک مضمون جو ہمیں سنائے تو صحیح معنوں میں ہم زمین پر لوٹنے لگے۔ میرے بڑے بھائی ایک کلیور آدمی تھے، ہوشیار آدمی تھے۔ انہوں نے کہا گیو می مائی بک آئی ول ریڈ آؤٹ، تم مجھے کتاب دو، میں پڑھ کر تمہیں سناتا ہوں۔ اور یہ کہنے کے بعد انہوں نے ایک دو مضمون ہم کو سنائی۔ جب انہوں نے سنائے تو ریئلی ہم اس کو اتنا ہنسے کہ زمین پر گر پڑے، لوٹ پوٹ ہونے لگے، ساری بناوٹ غائب ہو گئی۔ ہمارے اولڈ میک اپ ہمارا جو بناوٹ تھا نا، اینگری میں، not real angry but making angry،
artificial angry or all artificial angry was became disappear. एक तो उनके मजमून और फिर उनकी ज़ुबानी। क्यों? मजमून was written by Azim Bikhchugtai and we were listening even listening from Azim Bikhchugtai's mouth. Means he is it is the article of Azim Bikhchugtai, and Azim Bikhchugtai himself is reading out his article. So because of that matter we laughed much. मालूम होता था हंसी की चिंगारियां उड़ रही है, हमें लग रहा था जैसे हंसी की फ्लेम ऑफ laughings आर फ्लाइंग ऑल ओवर इट एंटायर द रूम। जब वो खूब अहमक बना चुके तो बोले, जब उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा फूल बना दिया, when he made us fool much more than he said, तुम लोग तो कहते हो मेरे मजमून में कुछ नहीं, और उन्होंने छेड़ा ले तो वो कहते हैं you are saying there is nothing in my article. Okay, means you are laughing much more. I am looking you, and but you are declaring and you are asserting that there is nothing in my article. So why are you laughing? और उन्होंने छेड़ा means he disturbed us. He opened the matter. छेड़ना means to disturb somebody with words. Okay. लो हमारे मुंह उतरकर ज़रा से निकल आए और बेतरा चिढ़ गए। समझता है कि हाँ तुम हमारे मुंह हमसे मिले हो, यानी जब तुम हमारे पास आए हो तब तुमको थोड़ा वो लिटरेचर आया है। मतलब ये है कि अगर हम कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में जाने की वजह से रीडिंग के स्किल हमको मिलता है। इसी तरह अज़ीम बिख्चुगताई कहता है अपने बहन भाइयों से कि तुम दोनों छोटे छोटे लोग हो, तुम हमारी किताबों को पढ़कर हमारे पास आकर सीखे हो, तब तुम्हें ये अदब आया है, समझे? और जब आ गया है तो तुम चिढ़ भी जाते हो। झिंझिलाकर उल्टी सीधी बातें करने लगे। और बेतरह चिढ़ गए और झिंझिला उल्टी सीधी बातें करने लगे। तो मेरा भाई क्या किया, हमको बोले कि तुम हमारे पास आने के बाद तुम सीखे हो ये किताब अदब और तुम भी चिढ़ जाते हो, और फिर तुम हमें उल्टी सीधी बातें यानी बैड वर्ड्स हमको बोलते हो, स्कोल्ड करते हो, यानी हमें गालियाँ देते हो। यानी गालियाँ मतलब कि लफ्ज़ सीधा नहीं बल्कि मजमून फ़िक्रा कसना कहते हैं उर्दू में, फ़िक्रा कसना यानी उल्टी सीधी बातें कहना, रॉन्ग वर्ड्स कहना। तुम हमें रॉन्ग उल्टी सीधी बातें कहते हो। राइटर कहती हैं जी जल गया, माय हार्ट मेरा जी जल गया, माय हार्ट ब्रेक डाउन। और फिर उसके बाद और भी उनकी किताब से नफ़रत हो गई, और जब भाई ने ऐसा कहा तब हमें उनकी किताबों से और भी नफ़रत हो गई। यानी पहले तो नफ़रत थी ही, बल्कि उनके इस तरह कहने से हमें और भी नफ़रत होने लगी उनकी किताबों से।